السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شبریز کی ماں نے کاشان کے ساتھ مل کر مہر کو پھنسانے کے لیے پلاننگ کی، لیکن افسوس کہ اس کی پلاننگ بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اس کا اپنا بیٹا ہی اس کی کھودی ہوئی کھائی میں گر چکا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو قصور صرف شبریز کی ماں کا نہیں بلکہ مہر بھی شبریز کی اس بربادی کی اتنی ہی ذمہ دار ہے، کیونکہ کاشان جب مہر کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس شبریز کی بے گناہی کا ثبوت ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور مہر بھی اکیلی منہ اٹھا کر اسے ملنے پہنچ جاتی ہے، یہاں پر اول تو مہر جیسی عورتوں کے لیے سبق ہے کہ جو اپنے شوہر پر اعتماد نہیں کرتی لیکن کسی بھی ایسے تھرڈ پرسن پر اعتماد کر لیتی ہیں اور ان کی بات کا یقین کر لیتی ہیں جو پہلے بھی انہیں نقصان پہنچا چکا ہو اور جن کے بارے میں انہیں اچھی طرح سے پتہ ہو کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں۔ اور پھر شبریز جب زین کو الینا کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ریکارڈنگ لے کر آیا تھا تو تب مہر نے بھی وہ ریکارڈنگ دیکھی تھی اور اس میں بخوبی سنا تھا کہ الینا کہہ رہی ہے کہ میرا اصل ٹارگٹ تم ہو اور میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنا چاہتی ہوں، جبکہ شبریز الینا سے پورے وثوق سے کہتا ہے کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر پاؤ گی۔ تو یہیں پر تھوڑا سا مہر کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے الینا کے سامنے تو کہا کہ مجھے اپنے شوہر پر پورا اعتماد ہے، لیکن گھر چھوڑ کر جانے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اسے الینا کی بات پر اعتماد ہے اور اپنے شوہر پر اعتماد نہیں ہے۔ اور الینا کی وہ بات بھی یہ بھول گئی کہ اس نے کہا تھا کہ میرا اصل مقصد تمہیں اور مہر کو جدا کرنا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر جو مہر نے بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کاشان اسے فون پر یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس شبریز کی بے گناہی کا ثبوت ہے اور مہر کہتی بھی ہے کہ بھلا تم اپنی ہی بہن کے خلاف ثبوت کیوں کر پیش کرو گے، تو کاشان کہتا ہے کہ میری بہن بہت جذباتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ شبریز کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شبریز کا اس سب میں قصور نہیں ہے۔ اگر تم وہ ثبوت لینا چاہتی ہو تو مجھے ملنے اس جگہ پر پہنچ جاؤ۔ اور مہر بھی نہ اپنی ماں کو بتاتی ہے نہ شبریز کو بتاتی ہے، اکیلی ہی منہ اٹھا کر کاشان جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ملنے پہنچ جاتی ہے۔ اگر مہر تھوڑی سی بھی عقل مند ہوتی تو اسی بات سے اسے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کاشان کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے۔ بہرحال کاشان نے اپنے منہ سے کنفیس کیا ہے کہ میری بہن جھوٹی ہے اور شبریز سچا ہے، تو بس اسے مزید ثبوت کے لیے آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے ثبوت کس کو پیش کرنے ہیں؟ اپنی ہی سیٹسفیکشن کے لیے ثبوت چاہیے نا، تو اسی بات سے سیٹسفیکشن ہو جانی چاہیے کہ الینا کا بھائی خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری بہن پاگل ہے، شبریز کی محبت میں گرفتار ہے اور اس نے شبریز پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ بہرحال اب اس سے بھی زیادہ بیوقوفی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کو بھی منع کر دیتی ہے کہ شبریز کی کال آئے تو اسے مت بتانا کہ میں کہاں ہوں۔ ان سب باتوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مہر انتہائی بیوقوف لڑکی ہے اور وہ اس جال میں خود جان بوجھ کر پھنسی ہے۔ یہ تو شبریز کی مہر کے ساتھ محبت ہے کہ وہ ڈرائیور سے کہتا ہے کہ مجھے لوکیشن سینڈ کرو اور موقع پر وہاں پہنچ جاتا ہے اور مہر کا کیا ہوا قتل اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اب شبریز کے فادر کو تو شبریز کی ماں پر شدید غصہ آتا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارا پلان میری بیوی نے ہی کاشان کے ساتھ مل کے بنایا تھا۔ وہ دراصل برباد تو مہر کو کرنا چاہتی تھی، لیکن برباد اس وقت ہمارا پورا گھرانہ ہو چکا ہے کیونکہ سب سے لاڈلا بیٹا اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو شبریز کے فادر جو آج تک تو اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے آئے تھے اور اس کو اپریشیٹ کرتے آئے تھے اس کے ہر صحیح غلط کام پہ، لیکن اب اسے صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کو سزائے موت ہوئی تو زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اور شبریز کی ماں کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ ایسا پلان نہ بناتی، اور ساتھ ہی اسے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر اس کے بچوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کنواں جس میں شبریز گرا ہے دراصل ہماری ماں کا ہی کھودا ہوا ہے تو اس کے بچے تو اپنی ماں سے شدید نفرت کرنے لگیں گے۔ اور دوسری طرف الینا جیسی سیلفش بہن کو اپنے بھائی کے مرنے کا افسوس کم ہے،
زیادہ خوشی اسے یہ ہے کہ شبریز اس وقت جیل میں ہے اور وہ سوچ چکی ہے کہ شبریز کو میں کبھی جیل سے زندہ نکلنے نہیں دوں گی۔ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے تو اسے بھی مرنا پڑے گا اور اس طرح سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اس نے سوچ لیا ہے کہ شبریز کو پھانسی کے پھندے تک تو میں پہنچا کے ہی رہوں گی۔ اب شبریز کے فادر تو اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، پیسہ بھی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا جیل سے چھوٹ جائے یا کم سے کم اسے پھانسی کی سزا نہ ہو، لیکن الینا کی کوششوں سے آخرکار شبریز کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ مہر کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کی محبت آج اس کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر چڑھنے جا رہی ہے۔ تو وہ بے تاب ہو کر شبریز سے ملنے جیل ملاقات کے لیے پہنچ جاتی ہے اور شبریز سے کہتی ہے کہ میں سب کو بتا دوں گی کہ یہ قتل آپ نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے اور آپ نے صرف مجھے بچانے کے لیے میرا قتل اپنے سر لے لیا ہے۔ لیکن شبریز اپنی قسم دے کر مہر سے کہتا ہے کہ تم ایسا کبھی کچھ نہیں کہو گی، میرے مرنے کے بعد بھی اپنی زبان بند رکھو گی۔ اور مہر سے وعدہ لیتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس کے بعد بھی تم خوش رہو گی تو میری روح کو سکون ملتا رہے گا۔ اب پھانسی کی سزا سے پہلے شبریز کے فادر اور زین اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو شبریز انہیں کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے مہر کا بہت خیال رکھنا ہے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ شبریز کے فادر تو بہت ہی پشیمان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش میں اور میری بیوی پہلے دن ہی شبریز کی محبت کو دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیتے تو آج ہمارا بیٹا اس طرح سے پھانسی کے تختے پر نہ لٹکتا۔ اور دوسری طرف شبریز کی ماں بھی اب اپنے کیے پر بہت زیادہ پشیمان ہے، لیکن اب اس کی پشیمانی کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہی بیٹوں کے خلاف ساری زندگی سازشیں کرتی رہی، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے اس کا بھی راز نہیں رکھا، کیونکہ الینا سب کے سامنے بتا دیتی ہے کہ میری شبریز کے ساتھ جو نازیبا ویڈیو ہے وہ میں نے شبریز کی ماں کے کہنے پر ہی بنائی تھی۔ یہ سن کر تو مہر کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ شبریز تو مجھے رو رو کر کہتا رہا کہ پلیز مہر میری بات کا یقین کرو، اور میں نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ اب مہر دن رات رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی کہ کسی طرح سے میرا شبریز واپس آ جائے، میں اس کی بہت قدر کروں گی اور ہمیشہ اس کی ہر بات کا یقین کروں گی۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا تو یہی جا رہا ہے کہ شبریز پھانسی کے تختے تک پہنچ چکا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس سے پہلے ہی کاشان اور الینا کی ماں وہاں پر پہنچ جائے گی اور ساری حقیقت سے سب کو آگاہ کر دے گی کہ اصل قصوروار میرا اپنا بیٹا ہی تھا، شبریز کا کوئی قصور نہیں ہے اور میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتی ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ شبریز کو پھانسی نہ ہو اور اس کے بعد شبریز کی ماں بھی اس سے رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگ لے۔ بہرحال یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا شبریز کو پھانسی ہو جائے گی یا پھر وہ بچ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔